تو انشاءاللہ سلام اور سلام کا جواب اور مسکرا کر ملنا ہے اور صبر و برداشت کے ساتھ رہنا ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہاں بھی وہاں بھی سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے، اور مدنی چینل پر جو ہزاروں ناظرین ہوں گے جو فجر میں بھی جنہوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی ہوگی، ظہر میں مساجد میں جانا ہوتا ہے نماز کے لیے، اور مساجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے عاشقان رسول کی. تو امیر اہل سنت سے کچھ مساجد کے بارے میں کہ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام کیسے کرنا ہے، تاکہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہم ثواب کی نیت سے جائیں اور ثواب ہی کما کر باہر نکلیں نا. تو یہ بہت ضروری اس وقت سنتوں بھرے مدنی پھول ہمیں بیان ہونے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سماعت کیجئے، سنیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسنے کی 3 قسمیں. ایک تو مسکرانا، جس میں دانت ظاہر ہوتے ہیں، ہونٹ تھوڑا پھیلتے ہیں، تو یہ مسکرانا مسجد میں حرج نہیں ہے، تبسم بھی اس کو کہتے ہیں. اور ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ اس کی آواز خود سنی دوسرا ہو تب بھی وہ نہ سنے. اور تیسرا قہقہا، ہنسنے کی تیسری قسم قہقہا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا موجود ہو تو وہ بھی سن لے، دوسرے تک آواز پہنچے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسکرانا اور ہنسنا ثابت ہے، قہقہا ثابت نہیں. اچھا، اور مسجد میں صرف مسکرانے کی اجازت ہے بوقت ضرورت، اور ہنسنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے. ہنسنے سے مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا. تو یہ لوگ تو کہہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ اب تو معتکفین کی ایک تعداد یہاں جمع ہے، غیر معتکف بھی ہو جو بھی ہو، مسجد میں تو سب کو آنا جانا ہوتا ہے مسلمانوں کو. تو ہمیشہ ان آداب کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں نہ ہنسنا ہے، کہکا تو کیا ہنسنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسکرانا ضرورت ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. مسجد میں دنیا کی بات اتنی خوفناک ہے، اور یہاں تو لوگ مسجد کو چوپال بنا لیتے ہیں، خوب دنیا کی باتیں ہی کیا اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں، بدگمانیاں، تہمتیں، دل آزاریاں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو مسجد میں سوائے قفل مدینہ کے گزارا نہیں ہے. زبان کو آدمی بس قفل مدینہ لگا لے تو بچت بہت ہو سکتی ہے، ورنہ جو بولنے کی عادت ہے وہ اتنا بولتے ہیں کہ بس جیسے ابھی ماشاءاللہ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جب یہ سلسلہ ختم ہوگا نا تو تجربہ یہ کیسا غل پڑتا ہے کہ جیسے وہ نہیں اس کو
محاورے میں بولتے ہیں مچھی مارکیٹ لگ جاتی ہے، یعنی اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے باتوں کا. اب اس میں کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوگا، کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوگا، کوئی انفرادی کوشش کر رہا ہوگا، کوئی فضول گوئی میں لگا ہوا ہوگا، مکس ہوتا ہوگا. تو رات میں نے کافی ترغیب دی تھی ماہ قفل مدینہ منانے کی. اب بیان میں یہ گفتگو ہوئی ہے. اچھا، ماہ قفل مدینہ منانے کا ایک وہ مدنی گلدستہ بھی مدنی چینل پر دکھایا گیا تھا. وہ تو ایک حدیث پاک تھی. پھر اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ قفل مدینہ لگائیں، بہت سارے خرابات سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچ جائیں گے، فضولیات سے بچ جائیں گے، عبادت کا ذوق، رقت، سوز، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. وقت بھی ملے گا تلاوت، درود شریف، علم دین سمجھنے، دعائیں یاد کرنے کے لیے بھی وقت ملے گا انشاءاللہ. اور جو ماہ قفل مدینہ کی کافی میں نے نیت کی تھی. اب مزید اگر کوئی ایسا ذہن بنتا ہو کہ ہم یہ مہینہ حتی الامکان چپ گزاریں گے، اچھی بات جو مسجد میں جائز ہے وہ کریں گے، اچھی بات نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، موقع ملا بیان کریں گے، سنتیں بتائیں گے. یہ سب قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، فضول بات بالکل نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کوئی ماہ قفل مدینہ منانے والے سچی نیت ہو تو، ورنہ ہاتھ نہ اٹھائیں ماشاءاللہ. تو آپ اپنا نام بھی لکھوا دیں مدنی انعامات کے بستے پر انشاءاللہ. اس طرح استقامت میں مدد ملے گی کہ اب تو میں نے نام بھی لکھوا دیا ہے، بس میں نے فالتو بات نہیں کرنی. اور یہاں پورا ماہ آپ کے پاس ہے اس وقت، ایسی ٹریننگ لے لیں، تربیت لے لیں کہ بعد میں بس زبان جب بھی کھلے تو اللہ اور رسول کی بات نکلے، درود شریف نکلے، نعت پاک نکلے، قرآن کی آیت اور کسی کا دل خوش کرنے والی بات، نیکی کی دعوت نکلے، مدنی قافلوں کی دعوت نکلے، ہے نا، نماز کی سنتیں بتائے. کوئی اس طرح کا مطلب بس وہ فالتو ادھر کی ادھر کی بے پر کی جو اڑا رہے ہوتے ہیں، بس یہ سب اس سے جان چھوٹ جائے اللہ کرے. میری بھی یہی خواہش ہے کہ بس میں بھی نہ بولوں، آپ کی بھی یہی خواہش تو ہوتی ہوگی نہ بولوں، مگر بہرحال اللہ سے استقامت کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ استقامت عطا کر دے ہم سب کو. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں بھی پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. آج کل پسینے کی بدبو بھی بہت آتی ہوگی بعضوں کے کپڑوں سے، اور یہاں اعتکاف میں منہ صاف کرنے میں کوتاہی زیادہ پائی جاتی ہے، رش کی وجہ سے شاید، لیکن نہیں، منہ تو صاف کرنا ہوگا. خلال بھی کرنا ہے، مگر یہ وضو خانے پر یا فنائے مسجد میں ایسی جگہ نہیں، کیونکہ جو خلال کے عادی نہیں ہوتے نا وہ خلال ڈالیں گے منہ سے بدبو نکلے گی. ہاں جو پابند ہوتے ہیں نا خلال کے، ان کے اس طرح دانتوں سے بدبو نہیں نکلتی. اور ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی منہ صاف کر کے نماز پڑھیں. اور جو افطار کرتے ہیں مغرب کے بعد، پھل فروٹ سموسے وغیرہ مسجدوں میں کھاتے ہیں، یہ بھی بھاگ کر تعداد ہے جو کھڑی ہو جاتی ہوئی صفوں میں، تو منہ میں یہ غذائیں بھری ہوتی ہوں گی. توبہ توبہ. یہ بھی پانی مدینہ کھجور بھی سنت ہے، پانی بھی سنت ہے. کھجور کی سنت وہ ادا کرے جو منہ صاف کر کے پھر نماز پڑھے مغرب کی. تو کھجور مدینہ اور منہ صاف کرنے کا موقع مسجد، بھیڑ، رش وضو خانے پر ہے تو پھر پانی سے گزارا کرے. حدیث پاک میں پانی پاک کرنے والا ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی افطار کرنے کی. تو پانی دانتوں میں پھنستا نہیں ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل نہیں کرتا. یہ کھجور منہ کا ذائقہ تبدیل کرے گی. آپ منہ صاف کیے بغیر پڑھیں گے نماز تو پھر مٹاس منہ میں آتی رہے گی، نماز میں توجہ کم رہے گی. اسی طرح وہ تھال میں جو سجایا جاتا ہے افطاری کا سامان، تو یہ بھی کھانے کے بعد نماز میں بس طرح طرح کے چٹخارے منہ میں
آتے رہیں گے، پھر وہ خیالات آئیں گے، یار وہ سموسہ بہت اچھا والا تھا، یار وہ اس نے اٹھا لیا، میں بس اٹھانے والا تھا کہ وہ کباب اس نے اپنی طرف سرکا لیا. یہ پھر نماز میں آپ کباب سموسے کی گنتی کرتے رہیں گے. اس لیے وہ پانی سے مدینہ مدینہ. پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے جو دیا ہے وہ نعمتیں بھلے کھائیں آپ. ہاں، جس کو بھوک غالب ہے اور وہ مطلب شدت کی بھوک ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو اب پہلے وہ کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. لیکن بات وہی کہ منہ تو صاف کرنا ہے. مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے. ری منے گیس. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. غالب گمان انگلش. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو ذہن نصیب کو شاپر جیب میں رکھ لی جائے تو معتکفین تو یہ خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور معتکفین کے حساب سے بال اور یہ چیزیں بھی لڑکتی رہتی ہوں گی مسجد کے فرش پر، سب اٹھاتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو بالکل ہی مسجد صاف رہے گی انشاءاللہ. شاید مدنی تربیت گاہ پر سے ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں مل بھی جائیں گی. ہاں، مدنی انعامات کے بستے پر پوچھ لیں، ان کے پاس ہوتے ہوں گے. پھر مسجد سے جو کچرا اٹھایا، یہ کچرا کنڈی میں نہیں ڈالنا ہوتا، یہ ادب کی جگہ ڈالنا ہوتا ہے. یعنی جب فارغ ہو کر آپ جائیں یہاں سے تو کہیں ادب کی جگہ پہ ڈال دینا، بے ادبی کی جگہ نہیں. جو مسجد کا ہے نا، مسجد سے اس کو نسبت ہو گئی. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے. یہ جائز نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کے چپل بس پہن کے چلے جاتے ہیں، بلکہ اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ اجازت بھی ایک سوال ہے. اور بعض لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ کوئی استنجا خانے میں اس کا چپل پہن کر جائے. میں خود نہیں پسند کرتا، پھر پتہ نہیں وہ گندے پانی کیچڑ اور کیا کیا کر کے آ جائے. تو اس لیے اپنے چپل ہی پہن کر جائیں. دوسروں کے یہ رکھے ہوتے ہیں نا، یہ اٹھا کے نہیں جایا کریں. اسی طرح حرمین طیبین میں مسجدین کریمین کے باہر بھی چپلوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اور جو حاجی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کے چپل پہن لیتے ہیں، واپسی یہاں رکھ دیتے ہیں، آ کر نماز کے لیے جب جاتے ہیں واپسی آتے ہیں پھر کسی کا پہن لیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے، جو پسند آتا ہے. تو یوں کرتے رہتے ہیں. یہ سب گناہ ہو رہے ہیں، اور وہاں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مکہ شریف میں، حرم مکہ میں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیں
نہ اپنے گھر میں یا کسی کے مہمان بنے تب بھی ان کی دریوں سے دھاگے وغیرہ نہ نوچا کریں۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت، اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ اس طرح جو لوگ مسجد میں عام طور پہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو سب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ ہے تو سب پھر آہستہ پڑھیں، کیونکہ وہ کوئی سن نہیں رہا ہوتا، اور اس طرح یہ منع لکھا ہے، باہر شریعت میں حرام لکھا ہے تیجے کی مثال دے کر، کہ تیجے میں اکثر زور زور سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مل کر، تو یہ حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شرکت کریں گے۔ ابھی دیکھیں مدنی حلقہ ہے اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جدول کا حصہ ہے، اس کے بعد آرام کا وقفہ ہوگا، بھرپور آرام کریں، لیکن ظہر کے بعد بھی جو ہمارے جو مدنی حلقے ہوتے ہیں جدول وہ عصر کے بعد اور بالخصوص رات تراویح کے بعد مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شرکت کی نیت کریں آپ، کیونکہ ایک تعداد رات چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ چلا تھا کہ جہاں سفر کر کر آئیں تو آج تو آرام مل جائے گا، تو رات ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے رات جاگنی ہے، مدنی حلقوں کے بعد اور اشراق۔ مدنی حلقے ہوں گے، مدنی حلقے کے بعد اشراق چاشت اللہ نے چاہا تو وہ اس کی ترکیب بنے گی، اور اس کے بعد پھر آرام کا وقفہ ہوگا، اور رات انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت، اور وہ پھر دیر تک جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے اسلامی بھائی شرکت اس میں بالکل سنیں، اور جو نگران ہیں حلقہ نگران وہ بھی اپنے اسلامی بھائیوں کے اس معاملے میں ذہن ضرور بنائیں تاکہ ہمیں خوب خوب علم دین کے موتی چننے کو ملیں۔ مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھیں اور کوئی اس میں بری بات نہ کریں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مغرب کے تین فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں، پھر 4 نفل۔ اب یہ 6 ایک سلام کے ساتھ بھی پھیرنے کا طریقہ ہے، یا 2 کر کے پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 سنت اور یہ 4 ہوں گے اس میں نفل۔ تو یہ نماز اوابین کی نماز کہلاتی ہے، صلاۃ الاوابین۔ آپ رمضان شریف میں اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، انشاءاللہ سارا سال اس کو نبھائیں، اللہ کرے عادت پڑ جائے۔ اور ابھی بھی تمام اسلامی اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں گے، آپ کے حلقہ نگران آپ کو مدنی حلقہ لگانے کی بھی تربیت دیں گے، اور اسی دوران اشراق چاشت کا وقت بھی ہو جائے گا، تو آج سے ہی انشاءاللہ نماز اشراق چاشت کی بھی عادت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پاپا نماز اشراق ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے
گیا تو حج و عمرے کا ثواب لے کر پلٹا. مگر اس میں دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، دنیاوی کام نہیں کرنا ہوتا. تو اب یہ جو نیکی کی دعوت ہوئی تو یہ صحیح ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. آپ ابھی تفسیر ہوگی تو انشاءاللہ ابھی سمجھو کہ اب ابھی تقریباً 20 منٹ باقی ہے، تقریباً سورج طلوع ہونے والا ہے، بلکہ طلوع ہو گیا سورج باب المدینہ میں، کراچی میں. وہ فجر کا وقت ختم ہو گیا میرے حساب سے، تو ٹائم جو دیکھ رہا ہوں میں، ہے نا. اور اب 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ اشراق کا ٹائم ہو جائے گا. اتنا جاگے ہیں ماشاءاللہ، ٹائم دیا ہے آپ نے، اللہ قبول کرے. تو 20 منٹ اور صحیح. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.